اپنی زبانوں کو ہم اس لیے میں کہتا ہوں اپنی زبانوں کو حرکت دیا کرو. ارے وہ زبان کس کام کی جو سرکار کے نام پر بھی نہ بول سکے؟ تو اس لیے اپنی محبتوں کو، اپنی صلاحیتوں کو، قوتوں کو سرکار کی گلی میں فنا کر دو. اور حضور ہی کا درس ہے کہ اپنے ماں باپ کا ادب اور احترام کرو. اب آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن نے کیا ایک نافرمان اولاد کا ذکر، نافرمان بچے کا ذکر، اور اس بچے کا ذکر جب قرآن میں کیا تو یہ ہے سورہ ہود اور آیت نمبر ہے 42. حضرت نوح علیہ السلام، سبحان اللہ کہتے پیغمبر، اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر کیا اپنے پیغمبر کا ذکر اور اس کی اولاد کا ذکر. حضرت نوح علیہ السلام کے بچے کا ذکر. طوفان آنے لگا، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا او میری امت آ جاؤ میری کشتی کی طرف، وہی بچے گا، اسی کو فلاح ملے گی، وہی بچے گا، زندگی اسی کا مقدر ہوگی جو کشتی میں سوار ہوگا. آپ کی امت میں کچھ لوگ آ گئے مگر اکثر کافر ہو گئے، نافرمان ہو گئے. جب پلٹ کر دیکھا تو آپ کا اپنا بچہ بھی کفار کے ساتھ کھڑا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کا بچہ کافروں کے ساتھ کھڑا. قرآن کہتا ہے نوح علیہ السلام کا دل تڑپ اٹھا. آپ نے کہا یا بنیا، او میرے پتر، او میرے لال، او میرے بیٹے، ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، او میرے بیٹے میرے ساتھ آ جا، کافروں کا ساتھ چھوڑ دے، میرے پاس آ جا، میری کشتی کے اندر آ جا. آگے سے بیٹا کہنے لگا قال ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا جان آپ میری ٹینشن نہ لیں، اگر طوفان آیا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا. اللہ نے فرمایا نوح تو نے اپنا حق ادا کر دیا، اب تو نے پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھنا، چلا جا. اب حدیث بتاتی ہے، تاریخ بتاتی ہے، وہ بیٹا تو حضرت نوح علیہ السلام کا تھا مگر جو باپ کا نافرمان ہو گیا اللہ نے طوفان کے اندر برباد کر کے رکھ دیا. طوفان نوح کے اندر آپ کا بیٹا برباد ہوا، ہلاک ہوا. ایک یہ بیٹا ہے، باپ نے کہا کشتی میں سوار ہو جا تو سوار نہیں ہوا. قرآن کہتا ہے اور رکو رکو ذرا، ایک اور بیٹا بھی ہے، رکو رکو ذرا، ایک اور بیٹا بھی ہے. یہاں کیا ہوتا ہے، باپ کون ہے؟ باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، بیٹا حضرت اسماعیل، تڑپنا بیٹا اسماعیل ہے. باپ کہتا ہے قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، او پتر میں خواب وچ دیکھیا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے، بتا تیری کیا رائے ہے، میں نے خواب دیکھا ہے، بتا تو کیا چاہتا ہے، میں کیا کروں. قرآن کہتا ہے یہ اتنا فرما بردار تھا، اس نے آگے سے یہ نہیں کہا بابا آپ ایک خواب کے پیچھے اپنے بیٹے کو ذبح کریں گے. بیٹے نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے ابا جان جو آپ نے خواب دیکھا ہے آپ کر گزریں گے، اسماعیل صبر کر کے دکھائے گا. قرآن نے اس مقام پر اس حقیقت کو بیان کر دیا، اولاد نافرمان بھی ہو تو وہ کیسی ہوتی ہے، فرما بردار بھی ہو تو وہ اسماعیل بن کر بھی اپنے باپ کے خواب کے اوپر اپنے آپ کو وار دیتی ہے. اقبال کی روح تڑپ اٹھی، علامہ اقبال کا قلم جنبش میں آ گیا اور حضرت اسماعیل کا جواب سن کر کہا یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. علامہ اقبال کہتے ہیں اسماعیل کس سکول میں گئے تھے، وہ کس مدرسے میں پڑھتے تھے، وہ کس کالج اور یونیورسٹی کے اندر گئے تھے جہاں سے انہوں نے آداب سیکھے. اقبال کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے
نظر میں ذکر کے قابل رہو گے۔ مجھے آپ کی سبحان اللہ سننی ہے۔ اب تھوڑی سی ذرا تربیت کی بات ہو جائے۔ آج کل میں نے کچھ باپ والدین کو دیکھا ہے، بیٹے ڈرتے ہیں، بات ہی نہیں کرتے، پتہ نہیں ان کے والدین اتنے جابر قسم کی طبیعت اپنے بچوں کے سامنے بنا لیتے ہیں۔ بچہ ڈرتا بات ہی نہیں کرتا۔ جب بچہ ڈرتا باپ سے مشورہ نہیں کرتا تو وہ بچہ مشورہ کرتا ہے یاروں سے۔ یار کہتے ہیں چل کوئی گل نہیں، پریشانیاں ہونی ہے، دو کشلا سگڑ دے، یہ سگریٹ پی، یہ نشہ کر، یہ حقہ پی، یہ کر وہ کر۔ اب اگر یہ بچہ اپنے باپ سے مشورہ کرتا تو باپ کہتا یہ کر۔ تو کس چیز نے بچے کو گمراہی دے دی؟ کیوں؟ باپ نے اولاد سے دوستانہ تعلق ہی نہیں بنایا تھا۔ باپ نے اولاد کو یہ گنجائش دی نہیں تھی کہ اگر غلطی ہو جائے مجھے بتا دینا۔ اب بچہ بتا رہا ہے یاروں کو، اور یار اسے لگا رہے ہیں برے کاموں پر، کوئی شراب پینے پر لگا دیتا ہے، کوئی جوئے پر لگا دیتا ہے، کوئی سگریٹ نوشی پر لگا دیتا ہے۔ جب بچہ تباہ ہو جاتا ہے تو والدین پھر درباروں پر جاتے ہیں، پیر جی ساڈا بچہ گیا۔ تو دوستو یاد رکھو، اب میں قرآن سے پوچھتا ہوں اولاد کا باپ کے ساتھ، باپ کا اولاد سے کیسا رشتہ ہونا چاہیے؟ اب آپ نے بول کر ذرا اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے۔ قرآن کے اندر 2 خوابوں کا ذکر ہے۔ کتنے خوابوں کا؟ ایک خواب آیا باپ کو، ایک خواب آیا بچے کو۔ یار توجہ ہے؟ ان 2 خوابوں کے اندر پیغام اللہ نے بڑا خوبصورت رکھا۔ پہلا خواب آیا باپ کو، یہ والا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آیا، تو آپ کے کیا الفاظ ہیں؟ فرمایا قال یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ یار تڑپ کے بولیے گا سبحان اللہ۔ خواب باپ نے دیکھا ہے اور صبح اٹھ کے باپ بچے سے کہتا ہے خواب یہ دیکھا ہے، بیٹا تیرا مشورہ کیا ہے؟ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔ قرآن نے اسلوب دے دیا کہ باپ اولاد سے مشورہ کر سکتا ہے۔ ایک یہ خواب ہے، ایک خواب حضرت یوسف نے دیکھا تھا۔ ادھر خواب دیکھا تو صبح باپ کے پاس آئے، باپ میں نے خواب یہ دیکھا ہے، آپ کا مشورہ کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے۔ خواب بچے کو آئے، قرآن کہتا ہے مشورہ باپ سے مانگا۔ خواب باپ کو آیا، مشورہ بچے سے مانگا۔ اللہ نے قرآن میں بتایا باپ کا تعلق اولاد سے ایسا ہو اور اولاد کا تعلق باپ سے ایسا ہو۔ ہمارا ہے ایسا تعلق؟ اس معاشرے کے اندر اولاد باپ کا ایسا تعلق ہے؟ نہیں۔ تو اسی وجہ سے ہمارے بچے فرمانبردار نہیں، اسی وجہ سے بچے نافرمان ہوتے ہیں، اسی وجہ سے بچے بگڑ جاتے ہیں۔ تو جب پھر بگڑ جاتے ہیں مجھے یہ بتائیں، آپ نے جب اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، ذمہ داری جب ادا نہیں کی تو پھر اس ذمہ داری کا نتیجہ تو ایسا ہی کچھ نکلنا تھا۔ پنکھے بند کر دیں ذرا، ایسا ہی نکلنا تھا۔ اب میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں، چونکہ ٹائم میرا ختم ہو گیا۔ اب اختتام کے اندر ذرا اپنے دل کو تھامیے گا۔ معذرت کے ساتھ میں پیروں کا دشمن نہیں، دیکھیں بلکہ آج اس بات کرنے کا مزہ آئے گا۔ میں جب بھی للکارا میں نے اسٹیجوں کے اوپر، لوگ کہنے لگے یہ پیروں کا دشمن ہے، شاید اپنے دل کا بغض نکال رہا ہے، اولیاء سے دور کر رہا ہے۔ واللہ آج میرے ساتھ پیر بیٹھے ہیں، سید بھی بیٹھے ہیں، پیر بھی بیٹھے ہیں، ان سے تصدیق کروا لو جس بچے کے ماں باپ ناراض ہو، جو ماں باپ کو ستاتے ہو، ولی بھی ان کو فیض نہیں دیا کرتے، بے شک ولی بھی اس کا کچھ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ولی کہتا ہے جب تو نے نبی کی بات مان کر ماں سے اچھا سلوک نہیں کیا تو ولی کی بات کیا مانے گا؟ جب تو نے نبی کی نہیں مانی تو ولی کی کیا مانے گا؟ اور لوگوں سن لو، میں نے بڑے بچوں کو دیکھا مجھے کال کرتے ہیں فرحان بھائی صبح پیپر ہے دعا کر دیں، کوئی کسی پیر کو کال کرتا ہے میرے پیپر ہیں جی دعا کر دیں، اس مشکل میں ہوں دعا کر دیں۔ میں ہر کال کرنے والوں کو ایک ہی بات کہتا ہوں، میں نے کہا نادان مجھے یہ بتا اپنے ماں باپ سے دعا کروائی ہے؟ او تیرے ولی تو تیرے
گھر میں بیٹھے ہیں، تیری جنت تو تیرے گھر کے اندر ہے، وہی جنہیں تو بلاتا نہیں، وہی جن سے مسکرا کے بات نہیں کرتا، وہی جو سارا دن تیرا انتظار کرتے ہیں کب میرا بیٹا آئے گا اور ہم سے بات کرے گا، اس کے بارے میں۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کون کون ہے جو ولی بننا چاہتا ہے؟ بس اچھا، اب دیکھیں، ہاتھ نیچے کریں، سمجھ لیں، اب دیکھیں یہ قوم کا دماغ کیسے بن گیا کہ ہم نہیں ہو سکتے۔ ولی کوئی ماں کے پیٹ سے تھوڑی پیدا ہوتا ہے، اللہ کو کوئی ادا اچھی لگتی ہے اللہ ولی بنا دیتا ہے۔ ہاں، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ابھی بتاؤں گا، آپ کے سامنے رکھوں گا باتیں، تو یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ اور میں نے تو تاریخ میں چوروں کو ولی بنتے دیکھا، ہائے 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 ہائے، لیکن زمانے میں محراب اور منبر کے وارثوں نے یہ تو بتایا غوث اعظم کے ہاتھوں پر ڈاکو ولی بنے تھے، مگر یہ نہیں بتایا کہ غوث اعظم کو ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا۔ وہ حضور غوث اعظم کا چوروں ڈاکوؤں کو قطب بنا دینا، ولی بنا دینا، اس میں حضور غوث اعظم کا کمال ہے، مگر پیچھے اس ماں کی نصیحت کا کمال ہے۔ ماں نے گھر سے نکلتے ہوئے کہا تھا پتر زبان بھی کٹ جائے جھوٹ نہیں بول۔ تو غوث اعظم نے جھوٹ نہیں بولا، وہ سچائی سبب بن گئی، ان کو ہدایت آ گئی۔ حضرت بایزید بستامی، کسی نے آ کر سوال کیا آپ سلطان العارفین کیسے بن گئے، عرفاء کے سلطان آپ کیسے بن گئے؟ کہنے لگا عجب واقعہ ہے، تمہیں بتا دیتا ہوں۔ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں سردیوں کی رات تھی، میری ماں نے کہا بیٹا رات کو بایزید پانی لے کے آنا۔ فرماتے ہیں میں پانی لینے چلا گیا، تھوڑی سی دیر ہوئی، پانی لے کے پلٹا تو دیکھا ماں کی آنکھ لگ گئی۔ کاش کوئی ماں کی محبت والا سبحان اللہ بول دیتا ہے، تھوڑی سی بلند آواز سے آ جاتی آواز آپ کی۔ فرماتے ہیں میں پانی لے کے آیا تو عجب دیکھا ماں سوئی پڑی ہے، میں ساری رات ماں کے قدموں میں پانی لے کے کھڑا تھا، ہائے ہائے، ماں کے قدموں میں پانی لے کے کھڑا رہا۔ جب تہجد کے وقت ماں کی آنکھ کھلی، دیکھا بایزید پانی لے، اب تڑپیے گا، بایزید پانی لے کے کھڑے ہیں۔ ماں کہتے ہو میری ممتا تجھ پہ قربان ہو جائے، بیٹا پانی رکھ کے چلا جاتا، میں اٹھ کے پی لیتی۔ حضرت بایزید کہنے لگے امی جان آپ نے کہا تھا پانی لے کے آ، رکھ کے جانے کا نہیں کہا تھا، رکھ کے جانے کا نہیں کہا تھا، اگر میں رکھ کے چلا جاتا آپ کی حکم عدولی ہو جاتی۔ ماں کہتی بیٹا مجھے جگا لیتا، میں کہ امی جان ساری زندگی تسی میرے لیے جاگ دے رہے، ہن بھی تھونوں نہ سون دیندا۔ جب ماں نے وہ گلاس پکڑا حضرت بایزید کے ہاتھوں سے، سردیوں کی شدت سے وہ پانی جم گیا تو یہاں سے خون نکل آیا۔ جب ماں نے دیکھا کہ میرا بچہ میری محبت کے اندر اس قدر آگے جا چکا ہے، آپ کی ماں نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے، اے مالک کائنات میرے سفید بالوں کی لاج رکھ لے، میری زندگی اور بڑھاپے کا صدقہ میری اولاد میری محبت میں فنا ہو گئی، اے مولا اپنی معرفت کا نور میرے بچے کے سینے میں اتار دے۔ حضرت بایزید فرماتے ہیں میری ماں نے دعا کی، اللہ نے اسی لمحے مجھے سلطان العارفین بنا دیا۔ مجھے اسی لمحے سلطان العارفین بنا دیا۔ آؤ ذرا آپ کو ولیوں سے جن کے پیچھے آپ جاتے ہو میں ولیوں سے پوچھتا ہوں، یہ حضرت بابا فرید آئے، بابا فرید جانے سے پہلے میں حضور سلطان باہو جانا چاہتا ہوں، تو میں شورکوٹ کینٹ سے ہوں، حضور سلطان باہو سے میری نسبت ہے۔ ایک دن حضرت سلطان باہو اب جوش میں آئے اور جمال کی کیفیت میں خوش ہو کر امی جان کے پاس آئے، امی جان مبارک ہو آپ کو۔ امی کہتی ہے بیٹا کس بات کی مبارک دیتا ہے؟ فرمایا امی جان مبارک ہو آپ کے باہو کی، آپ کے بیٹے کی کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی۔ ماں کہتی ہے پتر تیری تہجد قضا نہیں ہوئی، اس میں تیرا کمال نہیں، اس میں میرا کمال ہے،
اس میں میرا کمال ہے۔ حضرت سلطان بہو ہاتھ جوڑتے ہیں، نگاہیں جھکا لیتے ہیں، امی جان آپ کا کمال کیسے ہے؟ راتوں کو میں اٹھتا ہوں، ٹھنڈے پانوں سے وضو میں کرتا ہوں، نمازیں میں پڑھتا ہوں، تہجد میں پڑھتا ہوں، مصلی میں آباد کرتا ہوں، آپ کا کمال کیسے ہے؟ اور سلام کرنا حضرت سلطان باہو کی ماں کو۔ آپ کی ماں نے کہا بیٹا میرا کمال اس طرح ہے، میں نے زندگی میں بغیر وضو کے کبھی دودھ نہیں پلایا تھا، یہ میرے دودھ کی تاثیر ہے جو تجھے رات کو جگا دیتی ہے۔ کہاں گئی وہ مائیں؟ آج اگر ماں حضرت سلطان باہو کی ماں جیسی ہو جائے تو کیا بعید ہے کہ بیٹے بھی باہو پیدا ہو جائے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک اکثر بات میں سنتا ہوں، ابھی میں رحیم یار خان گیا ہوا تھا تو وہاں ایک بڑی گیدرنگ کے اندر یہ بات ہوئی اور میں بول پڑا۔ بزرگ بات یہ کر رہے تھے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہماری نسلوں کو، ہماری نسل بگڑ گئی، ہماری نسل میں وہ ادب نہیں رہا، ہماری نسل میں وہ احترام نہیں رہا، یہ نسل ماں باپ کی فرما بردار نہیں رہی۔ میں نے کہا بابا جی میں آپ کا احترام کرتا ہوں مگر ایک عرضی میری بھی سنیں۔ میں نے کہا یہ قصور اصل کا نہیں، یہ قصور نسل کا نہیں ہے، یہ قصور نسل کا نہیں، یہ قصور اصل کا ہے۔ اگر اصل حضور سلطان باہو کی ماؤں جیسی ہوتی تو آج بچے اس قدر نافرمان نہ ہوتے۔ اور تربیت مائیں کیسے کرتی تھی؟ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر تھوڑے سے جب بلوغت کی عمر سے پہلے جب تھوڑا سا ہوش سنبھالا، ماں کہتی ہے بیٹا اب تو نے نماز نہیں چھوڑنی۔ یہ میری مائیں بیٹھی ہیں پردے میں، میں اپنی ماؤں بہنوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، یہ بات ذرا غور سے سنیں۔ میری مائیں کیا اپنی اولادوں کی آج تربیت کرتی ہیں اس طرح؟ کیا ماں اپنی بچی کو کہتی ہے میرے ساتھ مصلی پر کھڑی ہو؟ کیا ماں اپنے بچے کو کہتی ہے میرے ساتھ مصلی پر کھڑی ہو؟ حضرت سلطان باہو کی امی کہتی ہیں بیٹا آج کے بعد نماز نہیں چھوڑنی۔ تو بابا فرید الدین گنج شکر بچپن کا عالم ہے، مسکرا کے کہتے ہیں امی جان میں نماز پڑھوں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ کہا تو نماز پڑھا کر خدا تجھے شکر دے گا، خدا شکر دے گا۔ آپ فرماتی ہیں میرے دل میں ارادہ تربیت کا تھا، ہر روز میرا بیٹا مصلی پر کھڑا ہوتا، میں مصلی کے نیچے شکر کی پڑیاں رکھ دیتی، نظام چلتا رہا، نمازیں ہوتی رہیں، شکر ملتی رہی۔ ایک دن حضرت بابا فرید کی ماں چلی گئی کام کی وجہ سے باہر، اور باہر آ کر یاد آیا آج کیا ہوگا؟ آج جب فرید مصلی پر کھڑا ہوگا اور وہاں شکر نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ اس مقام کے اوپر جب حضرت بابا فرید الدین گنج شکر مصلی پر کھڑے ہوئے، ماں نے وہاں پر ہاتھ اٹھائے کہ باری تعالیٰ پہلے میں شکر دیتی رہی، اگر آج فرید کو شکر نہ ملی فرید کا اعتبار ٹوٹ جائے گا، فرید کا یقین ٹوٹ جائے گا، اے میرے مولا میری بات کی لاج رکھ لے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر مصلی پر کھڑے ہوئے، نماز پڑھ لی، ماں واپس آئی تو اب ماں ڈری ہوئی تھی۔ ماں پوچھتی ہے پتر فرید نماز پڑھی سی؟ نماز پڑھی تھی؟ جی امی جان پڑھی تھی۔ ماں ڈر گئی کہ آج فرید کہے گا شکر نہیں ملی۔ ماں نے کہا بیٹا نماز پڑھی تھی، شکر بھی ملی تھی۔ بابا فرید خوش ہو کے کہنے لگے امی جان آج تے نماز پڑھن دا بھی مزہ آیا تے شکر کرن دا بھی مزہ آیا۔ آج جو شکر ملی اس کا ذائقہ ہی کچھ اور تھا۔ اب ایک بات کروں بس آخری لمحہ، وقت میرا پورا ہو گیا، بس یہی پیغام تھا۔ یہ ساری مائیں خود تربیت والی تھی، انہوں نے آگے اپنی اولاد کی تربیت کی تو آگے ان کی اولادیں بھی فرما بردار بنی۔ یہ جانتے ہیں ماؤں کو فیضان کہاں سے ملا؟ ماؤں کو یہ سلوک، یہ رستہ، یہ منہاج کہاں سے ملا؟ یہ وہ ماں ہے جس کو زمانہ سیدہ فاطمہ کہتا ہے۔ ہائے 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 ہائے۔
تربیت جو سیدہ فاطمہ نے کی حسین کی، کیسی تربیت ہوتی تھی؟ امام علی مقام گھر کے اندر ننھے سے تھے، ماں گھر میں چکی چلاتی تھی آٹا پیسنے کے لیے تو قرآن پڑھ کے حسین کو سناتی تھی۔ جب سیدہ فاطمہ کو زہرا امام علی مقام کو لقمہ توڑ کر کھلاتی، سیدہ فاطمہ کے لبوں پر قرآن ہوتا تھا۔ یہ بیٹھ جائیں گے، ہلچل کیوں ہو رہی ہے؟ نعرہ لگوا دیں جی ایک آخر۔ اس پیغام کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، اور میری مائیں بہنیں اپنے دل و دماغ پر یہ باتیں لکھ لیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے حسین علیہ السلام کی تربیت قرآن سنا کر کی تھی۔ آپ نے حسین علیہ السلام کو روٹی کھلائی تو لبوں پر قرآن تھا، جب سیدہ فاطمہ نے چکی چلائی لبوں پر قرآن تھا، جب سیدہ فاطمہ نے گھر میں جھاڑو دیا لبوں پر قرآن تھا، جب سیدہ فاطمہ نے حسین کو دودھ پلایا لبوں پر قرآن تھا۔ اور میری ماؤں بہنوں، گانے سن کر اولاد کو دودھ نہیں پلایا جاتا، ٹی وی ڈرامے دیکھ کر اولاد کو دودھ نہیں پلایا جاتا۔ اور آئیے آج حسین سے ہم سب مل کر پوچھ لیتے ہیں، آپ نے کربلا میں قرآن کیوں سنایا تھا؟ حسین کہتے ہیں مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میں نے قرآن کیوں سنایا؟ میرا بچپن تو دیکھو، میری ماں نے مجھے روٹی کھلانے سے پہلے قرآن سنایا، چکی چلانے سے پہلے مجھے ماں نے قرآن سنایا، گھر میں کام کرنے سے پہلے قرآن سنایا، رات کو کام کیا تو قرآن سنایا، رات مصلے پر ہوئی قرآن سنایا، مجھے دودھ پلایا تو قرآن سنایا۔ حسین علیہ السلام نے کہا، اے زمانے والوں، میں نے تو بچپن میں ماں سے وعدہ کر لیا تھا، اے میری ماں میرا تجھ سے وعدہ ہو گیا، آج دودھ پلانے سے پہلے قرآن سنانا تیرا کام، مصلوں پر قرآن سنانا تیرا کام، روٹی کھلانے سے پہلے قرآن سنانا تیرا کام۔ اے میری ماں، تیرے حسین کا تجھ سے وعدہ رہا، کربلا کے اندر میں سارا کنبہ قربان کر کے جب نیزے پر چڑھ جاؤں گا، نیزے پر چڑھ کے قرآن سناؤں گا اور بتاؤں گا اگر ماں تربیت میں قرآن سنائے حسین نیزے پر قرآن سنا دے گا۔ آ جاؤ منہاج القرآن کے دامن کے اندر، آ جاؤ اس دور کے اندر۔ منہاج القرآن آج کی نسلوں کو یہ بتا رہی ہے، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو، جنت چاہیے تو ماں باپ کے فرما بردار ہو جاؤ، رب کی رضا چاہیے ماں باپ کے فرما بردار ہو جاؤ۔ حضور سیدی شیخ الاسلام یہی نسلوں کی تربیت فرما رہے ہیں۔ اور نوکری چاہیے ماں باپ کے قدم تھام لو، رب کی رضا چاہیے ماں باپ کے قدم تھام لو۔ ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے بگڑی ہوئی نسلوں کو مصطفیٰ کے فرمان سنا سنا کر ماں باپ کا فرما بردار بنا دیا۔ میں نے کئی لڑکوں سے سنا، کہنے لگے کبھی ہمارا دل نہیں کرتا تھا ماں کی بات سننے کو، جب سے ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو سننا شروع کیا اب لب ان کے قدموں سے اٹھانے کو دل نہیں کرتا۔ جب سے یہ سمجھ میں آ گئی ماں کون ہوتی ہے، جب سے اس سے مرد کلندر سے سنا کہ باپ کیا ہوتا ہے، تو تحریک منہاج القرآن کے اس پلیٹ فارم کے اندر ابھی ایک جھلک آپ ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھیں گے کہ جب ہم نسبت سے جڑ جاتے ہیں، اولادیں باپ ماں کی فرما بردار ہو جائیں، پھر کیا ہوتا ہے۔ میں پہلی مثال اپنی دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اپنے ایک ننھے سے شاگرد کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ یہ ابھی چوتھا درس عرفان القرآن، چوتھا ہے یا پانچواں؟ چوتھا ہے درس عرفان القرآن، تو 4 تو آپ نے سن لیے، اور اس درس عرفان القرآن کے پیچھے 1 سال کی محنت ہے، 1 سال کی محنت ہے۔ 1 سال کے اندر بھائی وسیم اور ان کی پوری ٹیم اور پی پی 147 کی جملہ ٹیم، عامر بھائی اور مقصود بٹ صاحب اور دیگر جتنے بھی لوگ ادھر بیٹھے ہیں جن کے نام میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا، 1 سال لگا ہمیں، اس کے بعد یہ گلشن آباد ہوا۔ تو آپ یہ جتنا کچھ بھی مجھ سے سن رہے ہیں، حضرت ایک مجھے بات کمپلیٹ کر لیں، یہ جتنا کچھ بھی آپ مجھ سے سن رہے ہیں،
آپ مجھ سے اگر پوچھیں فرحان بھائی آپ کو اس عمر کے اندر سب کچھ کیسے مل گیا، اتنا کچھ اس عمر میں کیسے مل گیا، تو لمبی چوڑی باتیں نہیں کرتا، میں ایک ہی بات کہتا ہوں، میری ماں نے مجھے ایک دن کہا، اس وقت 8th کلاس میں پڑھتا تھا اور مجھے شروع سے شوق تھا، میں علماء کو سنتا تھا، تو میری ماں نے کہا کہ بیٹا یہ جو تقریر 5 منٹ کی ابھی تم سن رہے تھے، ہم ایک محفل کرواتے ہیں، اگر تم اس محفل کے اوپر یہ 5 منٹ کی تقریر کر دو میں راضی ہو گئی۔ میرے دل میں پتہ نہیں اس وقت خدا نے حضور کیا بات ڈالی، میں نے کہا لوگوں نے تو ساری زندگی لگا دی مگر کسی کی ماں نے یہ ضمانت نہیں دی کہ میں تجھ سے راضی ہو گئی۔ میری ماں نے تو سودا ہی بڑا، مجھے کچھ نہیں پتا تھا خطابت کیا ہوتی ہے، علم کیا ہوتا ہے، میں نے اس خوشی کے اندر کہ میری ماں راضی ہوتی حامی بھر لیا، اور حامی بھرنے کے بعد اسی طرح مجھے پسینہ آیا جس طرح ابھی آپ کے سامنے آیا، اور سردیاں تھی، میں لگا رہا تیاری کرتا رہا، وہ ایک تقریر فقط اس لیے کی تھی کہ ماں راضی ہو جائے۔ خدا کی عزت کی قسم اس ایک کے بعد آج تک پتہ نہیں کتنے خطاب ہو چکے ہیں۔ عزتیں ماں کے قدموں تلے ہوتی ہیں، عظمتیں باپ کے قدموں تلے ہوتی ہیں، اور منہاج القرآن کے گلشن کے اندر ہر بچے کو پہلا سبق یہ دیا جاتا ہے، بیٹا ماں باپ کا فرما بردار ہو جا۔ اب ہر بچہ اور ہر وہ شخص جس کے ماں باپ زندہ ہیں آج عہد کر کے جائیں گے کہ آج کے بعد ہم اپنے ماں باپ کی کبھی نافرمانی نہیں کریں گے، ماں باپ کا ادب کریں گے، تعظیم کریں گے، پیار کہیں گے، کہاں مانیں گے، بات مانیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ابھی آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا بچہ، قرآن دازی بھی ہوگی، ہاں قرآن دازی بھی ہوگی، عرفان القرآن ہے، ہاں عرفان القرآن حضور سیدی شیخ الاسلام کا جو ترجمہ ہے، تاریخی ترجمہ، سائنسی ترجمہ، وہ انشاءاللہ انعامات میں بھی تقسیم بھی کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔